کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفہ یعنی نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنیں گی۔ استغفار ہر مشکل کا حل۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کے فوائد: پہلا، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دوسرا، حالات اچھے ہوتے ہیں، تیسرا، مشکلات آسان ہوتی ہیں، چوتھا، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی اور وہ انہیں بخش دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا کہ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک عالم نے جواب دیا کہ ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے